الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أصلح لنا نيتنا. آمين يا رب العالمين. آپ سبھی کا میں اس کلاس میں استقبال کرتی ہوں. اہلاً و سہلاً و مرحباً، خوش آمدید. آج انشاءاللہ ہم نے قرآنی گرامر جو بیچ سٹارٹ کیا ہے اس کا انشاءاللہ ریویژن کریں گے. ریویژن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گی. سب سے پہلے ایک حدیث سامنے رکھوں گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو الحمدللہ آپ سبھی اس کلاس میں جڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب ان میں شامل ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. سب سے پہلے کچھ یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے، جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہے تو ہم پہلے اپنی نیت کو دیکھیں کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں عربی زبان. عربی زبان سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان ہی واحد زبان ہے جو کہ یعنی پورے دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں اس میں سے یہ واحد زبان ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے نا. یعنی اتنی ساری زبان میں سے صرف عربی زبان ہی چنی گئی قرآن کو نازل کرنے. تو اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس زبان کو سیکھنا. اب ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اس کا مطلب نہیں پتہ چلتا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وہ زبان آتی نہیں ہے. نہ ہم عربی گھرانے میں پیدا ہوئے، نہ ہم نے وہ زبان سیکھی ہے، نہ ہم بول پاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کا ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے. ہم ویسے ہی نہیں سمجھ سکتے. تو اسی لیے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس زبان کا آنا بھی کمپلسری ہے، ضروری ہے. ورنہ ہمیں صرف ترجمے سے یعنی جو بھی میننگس ہے وہ ہم سیکھ سکتے ہیں. اب کبھی بھی یاد رکھیے، ترجمہ کرنا یعنی زبان کو سمجھنا اور اس سے ترجمہ کرنا وہ بہت ہی مختلف ہے. یعنی اگر آپ کو کچھ سمجھنا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے سمجھیں گے تو اس زبان کی جو بیوٹی ہوتی ہے، اس میں جو ڈیپ میننگ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ہم ٹرانسلیشن سے نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے ہم یہاں پر جڑے ہیں تاکہ ہم قرآن کو جو بھی الفاظ ہے اس میں وہ کیوں ہے، کیسے آیا، وہ سب اگر ہمیں سیکھنا ہے اور اس کی بیوٹی ایک محسوس کرنا ہے اور جس سے ہم اپنی نماز بھی خشوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ ہم اس زبان کو سیکھیں. اور میں آپ سبھی سے یہ کہوں گی کہ بالکل بھی یہ ہارڈ نہیں ہے. اگر آپ انشاءاللہ یعنی مسلسل ریکارڈنگ سنیں اور سمجھے تو آپ کے لیے بہت ہی ایزی رہے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عربی سیکھنا بہت ہارڈ ہے. بے شک یہ بہت یعنی فصیح زبان ہے، لیکن اس کو سیکھنا اتنا ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں سیکھ سکیں گے. آپ اگر کنٹینیو استقامت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور کچھ ہی دنوں میں آپ کو بہت سارے الفاظ جو ہے قرآن کے سمجھ میں آ جائے گے. ٹھیک ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آپ سبھی نے ریکارڈنگ سنی ہوگی. ہم یہاں پر ریویژن کر رہے ہیں تو میں تھوڑا جلدی جاؤں گی. اگر آپ کو جہاں پر بھی ڈاؤٹ ہے آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم اس کو کلیئر کریں گے. اوکے. اب عربی زبان یعنی کوئی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس کے رولز پتہ ہونے چاہیے. یعنی ورڈ کیسے فارم ہوتا ہے، اس کو سینٹینس میں کیسے اپلائی کرنا ہے. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم گرامر سیکھتے ہیں ویسے ہی عربی میں بھی گرامر ہوتا ہے. اس کو ہم صرف اور نحو کہتے ہیں. عربی میں صرف اور نحو کہا جاتا ہے. یعنی ورڈ کس طریقے سے بنا، کیسے اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے، وہ سب کے لیے ہم نے گرامر سیکھنا ہے. اب یہاں پر جیسے اگزامپل کچھ دیا گیا ہے، جب ہم جیسے انگلش میں ہم کہیں گے ہی آر کرائنگ تو یہ رانگ ہے. یعنی ہی سنگولر ہے تو ہم نے از لگانا ہے. یہ سب جو ہم سب جانتے ہیں. ویسے ہی اردو میں اگر ہم کہیں لڑکا گئی، لڑکی گیا، تو یہ بالکل ہی رانگ ہے نا. کیوں؟ اس کا کچھ رول ہے کہ اگر فیمیل کے لیے کہنا ہے تو ہم کیسے کہیں گے، میل کے لیے کہنا ہے کیسے کریں گے. ایک سنگولر ہے تو اس کے لیے از لگانا ہے، پلورل کے لیے آر لگانا ہے، جو کہ یہ ہمیں پتہ ہے. تو ویسے ہی عربی بھی سیکھنے کے لیے ہمیں یہ جو رولز ہے، قواعد ہے، ہمیں جاننا ضروری ہے. تو اسی کے تحت آتا ہے ہمارا صرف اور نحو. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سلائڈ کریے. اب یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو عربی میں ٹوٹل حروف کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، 29 ہے، 29 ہے. اور اس میں سے 28 جو ہے وہ ساؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ب ت ث با سے لے کے یا تک
صرف ایک ہے جو کہ الف مد جو ہوتا ہے وہ صرف ہم کھینچنے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس میں آواز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ڈکشنری الفابیٹس ہے جو کہ آپ سبھی جانتے ہیں الف سے لے کے یا تک. جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے, اب ہمیں جملہ بنانا ہے. جیسے مجھے کچھ بھی کہنا ہے, جیسے میں یہ سب کہہ رہی ہوں ابھی, اتنی جو باتیں کر رہی ہوں وہ کیسے بنا ہے, یعنی بہت سارے ورڈس آئے ہیں, میں نے بہت سارے ورڈس کو جوڑی, اس کے بعد پھر یہ میں آپ سے سینٹینس میں بات کر رہی ہوں, ہے نا. تو ورڈ بننے کے لیے, یعنی ورڈ کیا ہوتا ہے, ورڈ ہوتا ہے ہم حرکت اور حرف دونوں کے ملنے سے بنتا ہے ورڈ. جیسے یہاں پر ہے انسان, انسان میں کیا ہے, بہت سارے حرف ہے, جیسے کہ حمزہ ہے, نون ہے, سین ہے, الف ہے, نون ہے, یہ سارے حروف ہے, اور اس پر کیا ہے, حرکت لگی ہے, یعنی کسرہ ہے, سکون ہے, فتحہ ہے, جو بھی ہے, دمہ, کسرہ, یہ سب ملنے سے, یعنی ہمارے حرکت اور حرف کے ملنے سے بنتا ہے ہمارا ورڈ. اوکے, اور یعنی اس کو ہم لفظ, اردو میں کہیں گے لفظ, اور بہت سارے جب الفاظ کو ملاتے ہیں تو ہمارا مکمل بنتا ہے سینٹینس, جملہ. ٹھیک ہے, جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے, اب لفظ جو ہے وہ دو قسم میں بانٹے گئے ہیں. ایک ہے با معنی, دیٹ از میننگ فل, جس کی میننگ ہوگی, اور ایک ہے بے معنی, جو کہ جس کی میننگ میننگ لیس, یعنی میننگ نہیں ہوگی. جیسے ہم عام طور پر جو بہت سا استعمال کرتے ہیں, جیسے آپ نے کھانا وانا کھا لیا, مجھے بک وک خریدنا ہے نا, تو یہ کھانا تو پتا ہے, وانا کیا ہے, بک وک, تو یہ سب کیا ہے, جو یہ بے معنی الفاظ ہے, وک, وانا. تو عربی زبان میں جب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں بے معنی الفاظ کی بے معنی الفاظ نہیں سیکھیں گے, کیونکہ قرآن میں کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم با معنی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. با معنی جو ورڈ ہے, لفظ ہے, اس کو 2 ٹائپس میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب. مفرد کہیں گے یعنی جو بھی سنگل سنگل ورڈز رہیں گے, سنگل لفظ جو رہے گا اس کو ہم کہتے ہیں مفرد, سنگولر, سنگل. ٹھیک ہے, اور مرکب یعنی جب ایک سے زائد لفظ آئیں گے, یعنی 1 اور مور دین 1, اٹ از 2, 2 الفاظ ہے یا 3 الفاظ ہے, 4 ورڈز ہے, جتنے بھی, تو اس کو ہم کہیں گے مرکب. ٹھیک ہے, اب مفرد جو ہے اس کو بھی 3 اس میں تقسیم کیا گیا ہے. فرسٹ ہے اسم, جس کو ہم ناؤن کہیں گے, پھر فعل, ورب اور حرف یعنی پارٹیکل. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے آگے سلائیڈز میں دیکھتے جائیں گے. ویسے ہی مرکب بھی جو ہے 2 ٹائپس میں بانٹا گیا ہے. ایک ہے مرکب تام, دیٹ از کمپلیٹ, یعنی ایسا جملہ جو آپ کو کمپلیٹ میننگ دے گا, اس کو ہم مرکب تام کہیں گے. اور مرکب ناقص یعنی انکمپلیٹ, جس کا میننگ آپ کو انکمپلیٹ رہے گا. جیسے میں کہوں گی یہ کتاب, تو دس از انکمپلیٹ, ہے نا. اگر میں کہوں گی یہ کتاب ہے, دس از کمپلیٹ, تو وہ مرکب تام میں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. جی نیکسٹ سلائیڈ کریے. اوکے, ہاں, اب یہ جو ناؤن, اسم, فعل اور حرف جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلیمہ. ٹھیک ہے, یعنی اسم ایک کلمہ ہے, فعل کلمہ, حرف کلمہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کلمہ یہ 3 ٹائپس کے ہیں. ہم نے دیکھا اسم, دیٹ از ناؤن, فعل, ورب, اینڈ حرف, دیٹ از پارٹیکل. اوکے, جی نیکسٹ کریے. اب ہم جب بھی کوئی زبان سیکھتے ہیں تو اس میں کچھ پارٹس آف اسپیچ ہوتی ہے. جیسے کہ انگلش میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہے, تو ویسے ہی عربی میں اونلی 3 پارٹس آف اسپیچ ہے. جو ہم نے یہ دیکھا اسم, فعل, حرف, آپ کے سارے الفاظ, یعنی جتنے بھی آپ سینٹینس بنائیں گے عربی زبان کے, اس میں سے جو بھی الفاظ رہیں گے وہ 3 کیٹیگری کے اندر ہی آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی سارے جملوں میں سے یا تو اسم رہے گا وہ آپ کا ورڈ, یا پھر فعل رہے گا, یا پھر حرف رہے گا. اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ 3 پڑھنا ہے. اب جیسے انگلش میں ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب, انٹرجیکشن, ورب, پریپوزیشن, کنجنکشن, آرٹیکل, یہ ہمارے 8 پارٹس آف اسپیچ ہے. تو اس میں سے ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب, انٹرجیکشن, یہ سارا اسم کے اندر آئے گا. یعنی اگر کچھ پروناؤن آیا ہے عربی میں تو اس کو ہم اسم کے اندر لیں گے, ویسے ہی ایڈجیکٹو اسم کے اندر لیں گے. تو یہ ہمارا ایک ہی پارٹ آف اسپیچ ہوا, اسم. پھر ورب کو ہم عربی میں فعل کہیں گے, یہ سیکنڈ پارٹ آف اسپیچ. اور پریپوزیشن, کنجنکشن اور آرٹیکل, یہ سب حرف کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس 3 پارٹس آف اسپیچ ہے. اور قرآن میں جو ٹوٹل ورڈز کی تعداد ہے اپروکسیمیٹلی کتنی ہے, 77,800. اب آپ اس میں سے جب سیکھیں گے, حرف کو سیکھیں گے, اسم کو سیکھیں گے, تو آپ کے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنے سارے الفاظ جو ہے آپ کو سمجھ میں آنے لگیں گے. ٹھیک ہے, جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے, تو آج ہم فرسٹ
पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रिपोजिशन, उसको हम कहते हैं हरफुल जर या हुरूफुल जर। अब ये जो हर्फ जो है उसके भी बहुत सारे टाइप हैं। यानी जैसे प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन, बहुत सारे टाइप्स है। इसमें आपको टाइप दिखाया हुआ है, हुरूफुल अत्फ है, फिर हुरूफुल जर है, हुरूफुल जाजिमा है, हर्फ है, हुरूफुल नासिबा, ये बहुत सारे और भी बहुत सारे हर्फ है, हर्फ की किस्में हैं। आज इंशाल्लाह हम उसमें से हर्फ की एक टाइप दैट इज हुरूफुल जर वो देखेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रिपोजिशन और अरबी में कहेंगे हुरूफुल जर। ओके, अब ये हुरूफुल जर होते क्या है जी, नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, हर्फुल जर जो है एक ऐसे हर्फ को हम कहेंगे जिसके मीनिंग तो होते हैं, लेकिन अगर उसको हम अकेले में इस्तेमाल करें, यानी किसी के साथ इस्तेमाल नहीं करें, तो वो मीनिंगलेस हो जाता है, यानी उसकी मीनिंग नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ ऑन या एट या इन, ये सब यानी मीनिंगफुल है, बट अगर हम जब तक हम उसको किसी और के साथ यानी किसी नाउन किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं करें, तो उसकी मीनिंग खुद ब खुद नहीं होगी, तो उसको हम कहेंगे हरफे जर। यानी नाउन इसम वगैरह के साथ जब वो इस्तेमाल होगा तो उसकी मीनिंग रहेगी, और जब ऐसे ही हम विदाउट एनी नाउन या वर्ब के साथ यानी बगैर उसके जब इस्तेमाल करें, तो उसकी मीनिंग हमें कुछ भी नहीं नजर आएगी। ठीक है, अब ये हरफुल जर जो होते हैं, जब भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद उसके बाद सेंटेंस में जो इस्म आएगा, नाउन जो आएगा, वो हमेशा यानी वो कसरा की हालत लेगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं हरफे जर। जर का मीनिंग यानी कसरा या कसरतैन आप कह दीजिए, जर कहते हैं कसरा या कसरतैन। तो अगर जब हम ये हर्फ इस्तेमाल करेंगे, हरफे जर इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद जो भी इस्म रहेगा उसको उसके पास पहले दम्मा रहेगा, बट हरफे जर के वजह से वो कसरा लेगा। ये आपको नोट करना है, यानी इसको याद रखना है। ठीक है, हरफे जर जब आएगा तो उसके बाद जो इसम आएगा वो कसरा की हालत लेगा, कसरतैन या कसरा की हालत लेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हरफे जर कौन कौन से हैं, कितने सारे हैं, उसके क्या मीनिंग है, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। यहाँ पर आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है, आपको राइट में सबसे वर्ड्स दिखे हैं, यानी वो सब आपके हरफे जर है। सबसे फर्स्ट है बी। बी का मतलब होता है साथ, या इंग्लिश में कहेंगे विथ। जैसे हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह के नाम के साथ, है ना, विद द नेम ऑफ अल्लाह या अल्लाह के नाम के साथ। तो ये सब इसके फिक्स मीनिंग्स होते हैं, जो भी हरफ जर है उसके फिक्स मीनिंग्स होते हैं, जो कि आपने याद करने हैं मीनिंग और वो हर्फ। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो है वो है मिन। मिन का जो ट्रांसलेशन है, मिन का जो मतलब है वो है फ्रॉम। अब देखिए, अब हम सिर्फ फ्रॉम कहेंगे तो वो कुछ मीनिंग नहीं बनता, लेकिन जब हम कहेंगे मीना शैतान, फ्रॉम शैतान, शैतान से, तो फिर वो मीनिंग उसका सेंस बनता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर मीना शैतानी, यानी यहाँ पर अशैतानी कसरा है। ठीक है, तो जब भी आपका हरफे जर लगेगा तो उसके बाद जो इसम रहेगा, अब इसम क्या होते हैं, उसको कैसे हमने पहचानना है, वो इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अब के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अशैतान जो है एक इस्म है, उसके नीचे क्या है, कसरा लगा है। ठीक है, वैसे ही बिस्मिल्लाहिर रहमान पढ़ते हैं ना ही, तो वो भी बिस्मी। ठीक है, बिस्मिल्लाही, यहाँ पर भी कसरा लिया है, क्यों, बिकॉज ऑफ हरफे जर बिस्मी। ओके, नेक्स्ट है अला। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे आप एक एक याद रखिए। जैसे मैं कहूँ मिनल बैती, घर से, तो ये भी फ्रॉम द हाउस, तो ये और एक एग्जाम्पल हुई। तो आपने एक एक एग्जाम्पल याद रखना है उसके मीनिंग के साथ। नेक्स्ट वर्ड है अला। अला मतलब ऊपर, अपॉन। जैसे अस्सलामु अलैकुम, सलामत हो तुम पर, अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू। ओके, नेक्स्ट जो है वो है ल या फिर ली, यानी ये दोनों इस्तेमाल होता है। इसका मीनिंग फॉर या लिए, इसका मीनिंग है। जैसे लकुम तुम्हारे लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए। ठीक है जी, कसरा मतलब जेर, हाँ, कसरा मतलब जेर और कसरतैन मतलब दो जेर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखिए ल का मतलब लिए या फॉर, लकुम फॉर यू, लिल्लाही फॉर अल्लाह। अब देखिए, आपको बहुत सारे अल्फाज का मतलब तो नहीं पता होगा, अभी के लिए हम सिर्फ हरफ जर का मीनिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप कहेंगे कि इलल मस्जिद, ये सब हमें कैसे पता है इसका मीनिंग क्या है, तो वो वोकेबलरी इंशाल्लाह आप सीखते सीखते आपको समझ में आ जाएगी। लकुम में तुम्हारा ये कहाँ से आया, वो इंशाल्लाह आप सीखते सीखते समझ जाएंगे। अभी के लिए आपने सिर्फ
اس پہ کس پہ فوکس کرنا ہے؟ حرف جر پہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے الا. الا بھی ایک حرف جر ہے، یعنی الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. جیسے آپ کسی کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ الا یا ٹورڈز. اس کی ایک ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے، الال مسجدی، یعنی مسجد کی طرف، ٹورڈز مسجد. ٹھیک ہے. پھر اس سے ہم اور بہت سارے کچھ بھی ہم لگا سکتے ہیں، الال بیتی یعنی گھر کی طرف. ٹھیک ہے. الال مدرستی اسکول کی طرف. اوکے. تو آپ نے یہ میننگ یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے وہ جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جب کوئی اوت لی جاتی ہے، قسم کھائی جاتی ہے، تب وہ کا استعمال ہوا ہے حرف جر کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر ہے واللیلی، قرآن میں بہت سارے قسم کی جگہ ہے نا. واللیلی یعنی قسم ہے رات کی، بائی دا نائٹ. جیسے والشمسی والقمری، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی. تو وہ کا مطلب جی اور کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، بٹ وہ حرف جر کے اندر نہیں آئے گا. وہ دوسرا حرف ہے جو کہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، حرف عطف کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. جی واللہ بھی کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ واللہ یہ بھی قسم کے لیے ہے، اللہ کی قسم. یس کنجنکشن رائٹ. وہ یہ ہم حرف جر کے انڈر دیکھ رہے ہیں، تو وہ جب حرف جر کے انڈر آئے گا تو وہ قسم کے لیے استعمال ہوگا. کنجنکشن از اندر ٹائپ آف حرف. ٹھیک ہے. تب اس میں اور کا بھی استعمال، یعنی اور کا بھی میننگ ہے، بٹ انڈر پریپوزیشن اٹس قسم. اوکے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس فی مطلب ان، یا ہم اردو میں کہیں گے میں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ان دا وے آف اللہ. ٹھیک ہے. فی البیتی ان دا ہاؤس. فی المدرستی ان دا اسکول. ٹھیک ہے. اسکول میں، مدرسے میں. پھر ان ہے، ان کا مطلب جب ہم کسی کے متعلق، کسی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں تب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر ہے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا عمر سے. ٹھیک ہے. اللہ از پلیز وتھ عمر. جیسے ہم کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ نے حدیث جب سنی ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ عن عمر، یا جو بھی عن عائشہ، تو یعنی عائشہ سے روایت ہے. یعنی ہم کبھی بھی کسی کے متعلق کہنا چاہے تب ہم ان کا استعمال کریں گے. پھر نیکسٹ ہے حتی. حتی مطلب یہاں تک، انٹل. ٹو آلسو میں سمجھی نہیں. حتی یعنی یہاں تک، انٹل. اب یہاں پر اگزامپل ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو، انٹل ڈے بریک. تو جب بھی ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہاں تک کہ یہ ہو جائے، یہاں تک وہ ہو جائے، تب ہم حتی کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے تو بھی جو ہے وہ قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ قرآن میں یہ ورڈ ہے تاللہ لتسألن، قسم ہے اللہ کی تم سے ضرور پوچھا جائے گا. تاللہ از آلسو یوز فار قسم. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے بھی، کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کچھ ایک مثال بتانا چاہے کسی کا، جیسے ہم کہیں کہ یہ اس کے جیسا ہے، تب ہم کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے لائک. اوکے. کما صلیت، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی. ایز یو بلیسڈ. ٹھیک ہے. کو آپ لائک کہے یا ایز کہے، وہ آپ کے جیسے 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 ٹرانسلیشن ہوگا اس حساب سے وہ آپ اس کو فٹ کریں گے، یا تو ایز یا لائک. ٹھیک ہے. جیسے اگر مجھے کہنا ہے وہ شیر کے جیسا ہے، تو ہم کہیں گے کل اسدی. ٹھیک ہے. شیر کے جیسا. تو کا استعمال جب ہم نے کسی کو مثال کمپیئر کرنا ہوتا ہے یا بتانا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جیسا ہے، تب ہم کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ لگائیے. اوکے. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کریے، جو ہم نے بی کا مطلب دیکھا ہے. بی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. اب اور ایک مع بھی ہوتا ہے جس کا مطلب ہے ساتھ، لیکن مع ہم جب ہم نے انسان کے ساتھ کہنا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، تب ہم مع کا استعمال کریں گے. اگر ہم نے کوئی چیزیں بتانی ہو، کوئی آبجیکٹس کے ساتھ بولنا ہو، تب ہم بی کا استعمال کرتے ہیں. جیسے یہاں پر اگزامپل ہے انا العب بالکرہ، میں کھیل رہا ہوں
کرہ یعنی بال کے ساتھ. تو یہاں پہ بی ہے. کیوں بی ہے؟ بیکاز بال از آبجیکٹ. ویسے ہی اگر مجھے کہنا ہے کہ میں میرے دوست کے ساتھ کھیل رہی ہوں، انا العب مع اصدقائی، آئی ایم پلئنگ وتھ مائی فرینڈس. اب فرینڈس کیا ہے؟ وہ انسان ہے. تو جب بھی پیپل ہو، انسان ہو، تب ہم مع کا استعمال کریں گے. جیسے مجھے کہنا ہے میں بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، تو مع اخی، مع اختی. ٹھیک ہے، تب ہم مع کا استعمال کریں گے فار پیپل. عندی، عندی از ناٹ فار پیپل. عندی مطلب میرے پاس. جیسے عندی قلم، میرے پاس پین ہے، تب ہم عندی کا استعمال کرتے ہیں. میرے پاس. یہ ساتھ، ساتھ جب ہم ساتھ کہیں گے تب ہم بی یا مع کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، مع انسان کے ساتھ، بی جب کوئی چیز وغیرہ ہو تو بی کا استعمال. ٹھیک ہے. عندی از فار ہیونگ. جیسے میرے پاس کچھ چیز ہے تب میں عندی کا استعمال کروں گی. اوکے جی، نیکسٹ سلائڈ کریے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو یہی وہی سب دکھایا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک ایک. انگلش میں بھی ہے اس کا میننگ، وہی جو ہم نے کیا وہ. اوکے، کچھ ایک آدھ ایکسٹرا ہے وہ آپ یہاں پر اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. جی اوکے، یہاں پر بھی آپ کو ایگزامپلس ہے. الا کا، من کا، فی کا، یہ سب آپ نے پڑھنا ہے. اوکے، ایگزامپلس ہے جو کہ آپ پڑھ کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا میننگ کہاں پہ کیسے بیٹھ رہا ہے. جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے، اب یہاں پر قرآن کے کچھ ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں. جیسے الیکا، الیکا تمہارا، الا کا مطلب ہم نے دیکھے تھے ٹورڈز، ہے نا. تو الیکا ٹورڈز یو، تمہاری طرف، الیہ اس کی طرف. اوکے، پھر یہاں پر فی کا مطلب ہم نے دیکھے تھے ان. تو فی ہی، اس میں، ان اٹ. ٹھیک ہے، فیہا اس میں. تو آپ ایسے بہت سارے بے شمار الفاظ دیکھیں گے قرآن میں، آپ کو حرف جر کے ساتھ بہت سارے الفاظ ملیں گے. جی نیکسٹ سلائڈ کریے. ٹھیک ہے، یہاں پر بی جو ہم نے دیکھا تھا وتھ، بالباطل، باطل کے ساتھ. ٹھیک ہے، بسم اللہ جو کہ ہم نے دیکھا. پھر علا کی کچھ ایگزامپلس ہیں. انعمت علیہم، نعمت، نعمت انعام کیا کس پر؟ علیہم، ان پر. ویسے ہی اولئک علی ھدی من ربہم، وہی ہدایت پر ہے، اپون گائیڈنس. ٹھیک ہے، یہاں پر اپون، آن، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یس، آپ اپون، آن وہ اپنے سینٹینس کے حساب سے فٹ کرنا ہے. اوکے جی نیکسٹ کریے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کا ایگزامپلس ہے. ان یعنی اباؤٹ. اب ام ملت ابراہیم، ملت ابراہیم سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو کچھ الفاظ ایسے ہیں، حرف جر ایسے ہیں جس کے میننگ نا آپ کو تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے سینٹینس کے حساب سے. کچھ الفاظ جو حرف ہے اس کے میننگ فکس ہے. جیسے من ہے تو اس کا ایگزیکٹلی وہی رہے گا. آپ کسی میں بھی استعمال کرو. فرام ہے تو فرام رہے گا. الہ ہے تو وہ ٹورڈز رہے گا. لیکن کچھ ایسے ہیں جیسے عن ہے، پھر بی ہے، اس کے میننگ آپ کو تھوڑے بہت یعنی چینجز نظر آتے جائیں گے. وہ سینٹینس کے حساب سے کبھی اباؤٹ ہوگا، کبھی فرام ہوگا، کبھی وتھ ہوگا. تو ایسے چینجز ہوتے جائیں گے. تو وہ آپ نے وہ انشاءاللہ آپ پڑھ پڑھ کے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو بہت سارے ایگزامپلس ہیں، آپ سبھی نے پڑھنا ہے. آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ آتے ہیں تو آپ پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. اب میں ہر ایک نہیں بتاؤں گی کیونکہ ہم نے اس کا وہ دیکھ لیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. جیسے یہاں پر لائک، کحب اللہ، اللہ کی محبت جیسا. ٹھیک ہے، کصیب. پھر یہاں پر لی کا ایگزامپل ہے لہو. ہم نے دیکھا تھا نا، لی مطلب فور، لہو اس کے لیے. ٹھیک ہے، پھر تو اور وہ، والعصر جیسے ہے، والعصر زمانے کی قسم، بائی دا ٹائم. پھر تاللہ اللہ کی قسم. ٹھیک ہے، وہ اور تو اوتھ کے لیے، سویرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے، اب یہاں پر کچھ حرف ایسے ہیں جو کہ ریئرلی استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. اس کا میننگ یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے. یعنی اکثر جو فی، من، علی، الا، یہ سب بہت استعمال ہوئے ہیں. اور جو ریئرلی استعمال ہوئے ہیں وہ یہاں پر ہے. ایکسیپٹ ہم نے اگر کہنا ہے سوائے یا علاوہ، تو اس کے لیے حاشا، عدا یا خلا، یہ ورڈ یوز ہوئے ہیں. اس کو اپنے میننگ کے ساتھ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کہنا ہے جیسے کتنے ہی برباد ہوئے، جو بھی ہم نے کتنے ہی،
हाउ मेनी, तो उसके लिए हम रुब्बा या मुंजु या मुज, ये अल्फाज है, हमने उसका इस्तेमाल हम देखेंगे उसका, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब अगर आप ये हरफे जर जितने भी हमने किए हैं उसको अगर आप याद करते हैं उसके मीनिंग के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके कुरान में जैसे हमने देखे थे कितने अप्रोक्सीमेट वर्ड है, उसमें से 10,000 से ज़्यादा आपके वर्ड जो है मुकम्मल हो जाते हैं। यानी इतने बार वो इस्तेमाल किए गए हैं कुरान में कि अगर उसी को आप याद करेंगे तो मोर देन 10,000 वर्ड समझ लो कि आप कुरान के आपने समझ लिया है और याद कर लिया है, ठीक है। यानी कितनी बड़ी तादाद हुई, 77,000 में से अगर 10,000 निकाले तो 67,000 रह जाते हैं, है ना। तो आपने कोशिश करनी है कि इसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या है वो आपने याद करना है। ओके, छोटे छोटे ही है लेकिन बहुत बार इस्तेमाल हुए हैं जी। नेक्स्ट करिए। ओके, अब हमने हर्फ हर्फ में हरफ जर सीख लिया, प्रेपोजिशन कैसे इस्तेमाल होता है, किधर होता है और उससे क्या असर होता है इसम पर कि वो कसरा लेता है। अब नेक्स्ट जो हमारा कलीमा है यानी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इसम, दैट इज नाउन। अब नाउन क्या होता है ये सब हम सब जानते हैं, किसी भी इंसान का नाम, जगह, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सब हम नाउन के अंदर डालते हैं, यानी जिसमें खुद में एक मीनिंग हो। यानी अगर वो इंडिपेंडेंटली भी इस्तेमाल किया जाए तो उसकी मीनिंग जाहिर हो, हम यानी ना मुकम यानी एकदम इनकम्प्लीट नहीं रहे, यानी वो खुद अपने आप में मीनिंगफुल हो, उसको हम नाउन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे कि बुक है, हॉर्स है, मैन है, पेन है, उसको हम अरबी में कहेंगे किताबुन, फरसुन, रजुलुन, आदमी, कलम यानी पेन। तो ये सब क्या है, नाउन है, इस्म है ना। यानी किताब, बुक, ये अपने आप में एक मीनिंगफुल है, मीनिंग है। फरस घोड़ा, एनिमल है। रजुल आदमी, कलम पेन, थिंग है। तो हम सब जानते हैं कि नाम, जगह का, इंसान का, थिंग जो भी है, एनिमल, वो सब किसके अंदर आते हैं, नाउन के अंदर, यस। इसके अंदर जो है जमाना नहीं पाया जाएगा, यानी टेंस नहीं रहेगा, यानी आपका माजी या मुस्तकबिल या हाल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस इसमें नहीं होता, ये सिर्फ एक मीनिंगफुल वर्ड होता है जी। नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब अगर हमें इसम को समझना है तो हमें उसकी चार, उसके रिलेटेड 4 पॉइंट्स है जिसको हमें समझना बहुत कंपलसरी है, ताकि हम इसम को जब हमने इस्तेमाल करना है या हमने उसको समझना है तो वो आसानी से हम समझ सके। तो उसके 4 पॉइंट्स जो है इसम के मुतालिक जो हमने जानना है, सबसे फर्स्ट है जेंडर, यानी जिन्स, जिसको या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन, यानी कोई भी इसम या तो मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा, मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा, तो उसको पहचानना है। फिर उसके बाद जो भी इसम होगा उसकी अदद पहचानिए, यानी वो नंबर में कितना है, वो वाहिद है, सिंगुलर है, या फिर डुअल है, दो है, या प्लूरल है। अब देखिए हमारे नॉर्मल इसमें हम इंग्लिश वगैरह में एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है, यानी सिंगुलर वन, अगर एक है किताब तो मैं कहूंगी सिंगुलर, अगर दो है तो मैं कहूंगी वो प्लूरल है, बुक्स है। दो से ज्यादा है, तीन चार जितने भी है, यानी एक से ज्यादा हो तो प्लूरल के अंदर आता है। बट अरबी में एक और है, यानी अगर दो है तो उसके लिए अलग आता है जिसको हम डुअल कहेंगे या मुसन्ना कहते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा है तो फिर वो प्लूरल की कैटेगरी में आएगा, जिसको हम अरबी में कहेंगे जमा, ठीक है। आपने अभी धीरे धीरे ये सब अरबी के अल्फाज याद करनी है ना, मुजक्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा। हम सिर्फ इंग्लिश नहीं, हम अरबी पढ़ रहे हैं इसीलिए सिंगुलर, डुअल, प्लूरल जैसे आप ये पढ़ते हैं तो वैसे ही साथ में इसको भी याद रखना है, वाहिद सिंगुलर, डुअल फॉर मुसन्ना एंड प्लूरल फॉर जमा, ठीक है। फिर थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है इसम के मुतालिक वो है उसकी वुसअत, दैट इज कैपेसिटी, यानी वो इसम जो है वो प्रॉपर है या कॉमन है, यानी सारे नाउन या तो प्रॉपर के अंदर आएंगे या कॉमन के अंदर आएंगे। तो प्रॉपर को हम मारिफा कहेंगे, कॉमन के अंदर हम उसको हम नकीरा कहेंगे, ठीक है। फिर लास्ट चीज जो आपको इसम के बारे में जाननी होगी वो है उसका एराब, दैट इज स्टेटस। अब इसको हम इंशाल्लाह हम एक एक को पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ ये चीजें याद रखना, ठीक है। नॉमिनेटिव, उस यानी हर इसम के तीन एराब होंगे, या तो उसकी हालत मरफू होगी या मंसूब होगी या मजरूर, नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव या जेनेटिव। आप सभी को यानी थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, बट इंशाल्लाह हम एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट करिए। ओके, हम फर्स्ट जो चीज़ है जो नाउन के मुतालिक हमने जानना है वो हमने क्या देखा, जेंडर, दैट इज जिन्स। अब जेंडर हम सबको पता है,
दो जेंडर होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है ना, मैस्कुलिन या फेमिनिन। अरबी में भी हम अरबी में मैस्कुलिन को मुजक्कर कहेंगे और फेमिनिन को मुअन्नस कहते हैं, ठीक है। अब जो भी इसम होगा दोनों में से किसी एक में जाएगा, या तो मैस्कुलिन में जाएगा या फेमिनिन में जाएगा। तो हमने ये पहचानना है कि वो इसम मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। तो हम पहचानने के लिए क्या करेंगे, हम सबको नहीं पहचानेंगे, सबसे इजी जो है वो फेमिनिन को पहचानना बहुत ही इजी होता है। तो इसीलिए हम फेमिनिन यानी मुअन्नस को पहचानेंगे कि मुअन्नस को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर वो उसके तहत नहीं आता तो फिर क्या हो जाएगा, वो मुजक्कर में चले जाएगा, ठीक है। तो फेमिनिन की भी दो कैटेगरी है, दो टाइप है, दो किस्म है। एक है हकीकी मुअन्नस और एक है गैर हकीकी मुअन्नस। अब हकीकी और गैर हकीकी क्या है, हकीकी मतलब जो एक्चुअल रियल सेंस में वो फेमिनिन होगा, होगी, जैसे कि लेडी, मदर, सिस्टर, मैं, ये सब क्या है, रियल सेंस में मुअन्नस है। इसके मुकाबले में, इसके अपोजिट में हमें कोई मुजक्कर मिलता है। जैसे मैं कहूँ बहन, तो उसका अपोजिट क्या है, भाई। जैसे मैं कहूँ मम्मी, तो उसका अपोजिट डैडी, है ना। अब्बा, अम्मा, शौहर, बीवी। तो यानी जिसके मुकाबले में आपको एक्चुअल सेंस में मुजक्कर मिलेगा तो उसको हम हकीकी मुअन्नस कहेंगे। गैर हकीकी मतलब यानी ऐसे मुअन्नस जो कि एक्चुअल में मुअन्नस नहीं है, एक्चुअल में फीमेल नहीं है, फेमिनिन नहीं है, बट हम उसको इस्तेमाल उस हालत में करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि नाक, अब नाक क्या है, नाक ना ही मुजक्कर है ना मुअन्नस है, बट जब हम इस्तेमाल करेंगे मेरी नाक बड़ी है, मेरी नाक बह रही है, तो ये इसको मैं किस तौर में इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मैंने मुअन्नस यानी फीमेल से मैं इसको कंपेयर कर रही हूँ, फीमेल के हिसाब से मैं जा रही हूँ। तो हर जुबान में अलग अलग होते हैं, यानी सारे वर्ड्स फीमेल या मेल के अंदर आते हैं, चाहे वो एक्चुअल नहीं भी हो। तो उसको हम किस में आइडेंटिफाई करेंगे, गैर हकीकी, दैट इज अनरियल, जो कि एक्चुअल में मुअन्नस नहीं है, बट हम उसको इस्तेमाल करने के लिए मुअन्नस कहेंगे, ठीक है। अब गैर हकीकी के अंदर है जो टू टाइप्स, यानी उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो अनरियल फेमिनिन है। सबसे फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलामती है, यानी हम अलामत से पहचानेंगे कि वो मुअन्नस है। अलामत में सबसे फर्स्ट है ता मरबूता। ता मरबूता यानी जो भी एंड में आपको गोल ता नजर आता है उसको हम ता मरबूता कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है सय्यारतुन, सय्यारतुन यानी गाड़ी। अब उसके एंड में आपको ता मरबूता नजर आया है, यानी वो क्या है, मुअन्नस है। तो आपको मुअन्नस को आइडेंटिफाई करने का सबसे इजी तरीका ये है कि अगर उसके एंड में हाँ, दरमियान, ता मरबूता कभी भी दरमियान या स्टार्टिंग में नहीं आता। अगर एंड में आपको गोलता नजर आया, दैट इज ता मरबूता, तो आप कहेंगे कि वो मुअन्नस है। वैसे ही एग्जाम्पल देखिए, हदीका, हदीका इज गार्डन। अब गार्डन मुजक्कर भी नहीं है, मुअन्नस भी नहीं है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने ये देखना है कि मुअन्नस है या मुजक्कर है। तो एंड में क्या है, ता मरबूता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये क्या है, मुअन्नस है, ठीक है। ये है अलामत, यानी सिंबल से हम पता कर सकते हैं कि मुजक्कर है या मुअन्नस है। फिर नेक्स्ट अलामत यानी सिंबल जो साइन है वो है अलिफ तानीस। अलिफ तानीस यानी जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है सुगरा। अब यहाँ पर क्या है, जो एंड में या आता है जिसको हम अलिफ मद के जैसा पढ़ते हैं, उसको वो अलिफ तानीस के अंदर आएगा, सुगरा। फिर समा, सहरा, जो एंड में आपको अलिफ और हमजा साथ दिखते हैं, वो अलिफ और अलिफ तानीस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक अलामत है, सिंबल है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो वर्ड, इसम जो है वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। फर्स्ट ता मरबूता, सेकंड अलिफ तानीस, दैट इज अगर या, वो एंड का या, यानी बिगर हरकत वाला या, जो कि हम अलिफ की तरह पढ़ते हैं, या फिर जब आपको नजर आए अलिफ हमजा एंड में, तो वो भी हम मुअन्नस के तौर पर समझ समझ लेंगे। ओके। नेक्स्ट है जो गैर हकीकी में हमने जानना है वो है सिमाई। सिमाई यानी जो कि हमने, यानी हम उसको वैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका कुछ ये नहीं है, यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि नाक, अब नाक को मैंने क्यों मुअन्नस किया, वो उर्दू जुबान वाले कर दिया, तो हम उसको वैसे ही करते आ रहे हैं। तो सिमाई यानी कुछ ऐसे नाम है जो कि आपने उसको मुअन्नस कंसिडर करना है, बिकॉज अरबी वालों ने, अरबी जुबान वालों ने उसको मुअन्नस बना दिया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आग के नाम। आग के नाम यानी जो भी आग के नाम होंगे
اس کو آپ نے کس میں کنسیڈر کرنا ہے؟ مؤنث میں. پھر شراب کے نام، نیمز آف وائن، جتنے بھی شراب کے نام ہوں گے جیسے خمر جو بھی ہے جو قرآن میں استعمال ہوں گے وہ آپ نے مؤنث میں کنسیڈر کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہواؤں کے نام، ہوا کے بھی نام ہوتے ہیں تو جو بھی ہوا کے نام آئیں گے وہ بھی ہم مؤنث میں کنسیڈر کریں گے. پھر جفت اعضاء، جفت اعضاء یعنی ہمارے پورے باڈی میں ایسے پارٹس جو کہ ڈوئل یعنی دو ہے ہمارے پاس، جیسے ہاتھ ہے، دو پیر ہے، دو کان ہے، دو آنکھیں ہے، یعنی ڈوئل ممبرس آف دا باڈی، اس کو بھی ہم کس میں کنسیڈر کریں گے؟ مؤنث میں. پھر اس کے بعد شہروں کے نام یعنی سٹی نیمز، جیسے سٹی کنٹری کے نیم جو ہوں گے وہ آپ کے کس میں آئیں گے؟ مؤنث میں کنسیڈر کریں گے. پھر کچھ لفظ ہے جو کہ آپ نے یاد کرنا ہے، جیسے آسمان دیٹ از سما، پھر زمین ارض، پھر نفس سول، شمس یعنی سن، حرب یعنی لڑائی وار، اور دار یعنی ہاؤس. ان سب کو آپ نے مؤنث استعمال کرنا ہے. یعنی اگر آپ کو سما نظر آیا قرآن میں تو یہ کیا ہے؟ مؤنث کے طور پر استعمال کیا جائے گا. ارض، نفس، شمس، حرب، دار، یہ ورڈز. اور اوپر کیا ہے؟ آگ کے نام، یعنی بہت سارے آگ کے نام ہو سکتے ہیں تو وہ سب کس میں آئے گا؟ مؤنث میں آئے گا. اگر آپ کو اس میں سے کچھ نظر نہیں آتا، یعنی نہ تا مربوطہ ہے، نہ الف تانیث ہے، نہ کچھ آگ کا نام ہے، شراب کا نام ہے، ان سب میں سے کچھ نہیں ہے، تو وہ جو اسم ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے مؤنث کو پہچاننا ہے. اگر مؤنث کی کوئی بھی کیٹیگری ہمیں نہیں ملتی تو وہ بائی ڈیفالٹ کس میں چلے جائے گا؟ مذکر میں جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. اب یہاں پر آپ کو ہاں جیسے یہاں پر دیکھیے رائٹ سائڈ میں آپ کو حقیقی مؤنث جو ہے آپ کو دکھایا ہوا ہے. ابن یعنی ابا، اس کے مقابلے میں امی یعنی مدر. تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ حقیقی مؤنث ہے. اس کے اپوزٹ میں اس کا مذکر ہے. ویسے ہی وومن، امرأہ جسے ہم عربی میں کہیں گے، وومن کے اپوزٹ کیا ہے؟ مین. تو یہ کیا ہے؟ اس کا بھی اپوزٹ ہے، یعنی یہ حقیقی ایکچوئل سینس میں وہ مؤنث ہے. پھر گرل کا بوائے، بنت ولد، تو یہ بھی ایکچوئل سینس میں مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اسے ہم پہچانیں گے مؤنث اور مذکر. جی نیکسٹ سلائیڈ کریے. ٹھیک ہے، یہاں پر اوکے دیکھیے یہاں پر ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں. جیسے مؤنث، یہاں پر مؤنث کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم نے تا مربوطہ دیکھا، جیسے حدیقہ، سیارہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عین، نیچے جیسے دکھ رہا ہے فورتھ اس میں عین شمس. تو عین کیا ہے؟ آنکھ. آنکھ کیا ہے؟ ڈوئل ممبر ہے نا، تو اس کو ہم نے مؤنث کے طور پر استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر دیکھیے سما، صحرا، جہاں پر بھی اینڈ میں آپ کو الف اور حمزہ نظر آئے گا تو یہ الف تانیث کے اندر ہے، تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ یہ مؤنث ہے. اوکے، اب یہاں پر دیکھیے یہ جو الف اور حمزہ اکٹھے آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں الف ممدودہ. اور الف مکسورہ یعنی ایسا اینڈ کا یا جس کو ہم الف مد کے طور پر استعمال کریں اس کو ہم الف مکسورہ کہیں گے. الف ممدودہ از الف اینڈ حمزہ coming together in the end. اور الف مکسورہ از یا جو کہ حرکت والا نہیں ہوگا، وہ ہم الف مد کے جیسا استعمال کریں گے، اس کو ہم کہیں گے الف مکسورہ. ٹھیک ہے، جیسے افعا، صغرا، این میں دکھ رہا ہے یا دکھ رہا ہے بٹ وہ ہم آ کا ساؤنڈ لے رہے ہیں، یعنی الف مد کا ساؤنڈ لے رہے ہیں، تو یہ سب کس میں ہے؟ مؤنث میں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ مؤنث کی کیسے آئیڈینٹیفائی کرے اس کو آپ نے ایک دم اچھے سے یاد رکھنا ہے. تا مربوطہ، الف تانیث یعنی الف ممدودہ، الف مکسورہ، پھر جو ہم نے کیٹیگریز دیکھی آگ کے نام وہ سب، اور 12 ممبرس آف دا فیملی، اور کچھ ورڈز جیسے شمس، حرب، دار، وہ سب. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کریے. اوکے نیکسٹ کریے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہاں ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے بہت سارے ایگزامپلس ہیں. امرأہ، صدیقہ، طالبہ، مدرسہ، زوجہ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کیا ہے؟ یہ سارے مؤنث ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں اینڈ میں تا مربوطہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسا ورڈ رہے گا جس کے اینڈ میں تا مربوطہ ہوگا بٹ وہ مؤنث استعمال نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ایسے ایکسیپشنز بھی ہوں گے، جیسے کہ یہاں پر ہے
طلحہ، طلحہ جو ہے یہ مذکر کا نام ہے، میسکولین نیم ہے، تو ہم اس کو مؤنث نہیں بول سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ نام ہی مذکر کا ہے بٹ اس کے اندر گولتا ہے، تو سم ایکسیپشنس آر دیر. ویسے ہی اسامہ، حذیفہ، یہ سب میسکولین نیم ہے، مذکر کے نام ہے، لیکن اس میں اینڈ میں گولتا ہے، تا مربوطہ ہے، بٹ ہم پھر اس کو مؤنث میں شمار نہیں کریں گے کیونکہ وہ مذکر کے نام ہے. ٹھیک ہے، تو سم ایکسیپشنس آپ کو نظر آئیں گے، بٹ یہی رول ہے کہ آپ کو اگر تا مربوطہ دکھا تو وہ کیا ہے، مؤنث میں آپ شمار کریں گے. جی نیکسٹ کریے. اوکے، نیکسٹ ہم نے جو سمبلس دیکھا تھا الف تانیث کا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الف ممدودہ کے صفراء، سوداء، بیضاء، اس میں اینڈ میں کیا ہے، الف اور حمزہ، الف حمزہ، الف حمزہ، تو یہ سب کس میں ہے، مؤنث ہے. ویسے ہی ذکریٰ، حلوہ، کبریٰ، موسیٰ، عیسیٰ، اس کو ایکسیپشن ہے، یہ الف مکسورہ کی ایگزامپل ہے، یعنی یہ بھی مؤنث میں ہے، بٹ موسیٰ، عیسیٰ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، وہ مذکر ہے، تو پھر ہم اس کو مؤنث میں نہیں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہر اس میں رول ہوگا بٹ کچھ ایکسیپشن ہوں گے کہ کچھ ورڈ اس میں نہیں آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، باقی آپ کو جہاں پر آپ کو یا دکھے گا جو الف مد کے جیسا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کے مؤنث میں آئے گا. جی نیکسٹ کریے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک بہت سارے نام دیے گئے ہیں، آگ کے نام، شہر کے نام، شراب کے نام جیسے نار و جہنم، پھر مصر، یہ سب شہر کے نام ہے، ہوا کے نام ریح، یعنی جو بھی قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، سر سرون، یہ سب ہوا کے نام ہے، تو یہ سب کس میں ہے، ہم مؤنث میں شمار کریں گے. شراب کے نام خمر، پھر جفتازہ، ید، ہاتھ، قدم، اذن، آنکھ، کان، یہ سب بھی آپ کے سماعی یعنی مؤنث میں آئیں گے. یہ سماعی ہے جو کہ ہم یعنی سماعی یعنی ہم جو سن سکتے ہیں، یعنی ہم نے سنا ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. جی نیکسٹ کریے. تو یہ سب آپ نے یاد کرنا ہے، یعنی اب شراب کے نام یہ سب. اوکے، اب یہاں پر وہی جو ہے اس قرآن کی آیات سے دیا گیا ہے، مثال جتنے بھی ہیں تا مربوطہ کے، جسے ایک ایک آپ پڑھ سکتے ہیں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اب ذرہ کے اینڈ میں کیا ہے، تا مربوطہ ہے، تو یہ مؤنث ہے. بلدتن، اینڈ میں تا مربوطہ. طیبہ، اینڈ میں تا مربوطہ. تو یہ سب ایگزامپل سے آپ کے تا مربوطہ کے یہ ہمارے مؤنث میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کریے. اوکے، پھر یہاں پر دیکھیے آپ کو قرآن میں بہت سارے سماعی مؤنث نظر آئیں گے، جیسے مصر ہے، یہ کیا ہے، نیم آف سٹی ہے، تو اس کو ہم مؤنث شمار کریں گے. پھر سقر، سقر یہ جو ہے آگ کا نام ہے، تو اس کو ہم مؤنث میں شمار کریں گے. سما، یہ ہم نے دیکھا تھا کچھ ورڈ جو کہ مؤنث ہے، تو یہ مؤنث میں شمار ہوگا. زیادہ تر مؤنث میں کیوں ہے، دیکھیے زیادہ تر یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہے، زیادہ تر آپ کو جہاں پر بھی یہ نظر آئے آپ کو مؤنث میں شمار کرنا ہے. اب ایسے یہ ہم مؤنث دیکھ رہے ہیں، مذکر بھی ہے، آپ کو جو تا مربوطہ وہ سب نہیں دکھ رہے، وہ مذکر میں شمار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ سارے آپ کو قرآن میں مؤنث ہی دکھیں گے، مذکر بھی ہے. ہم جب پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھے گا کہ جو ریسٹ آف دا ورڈز ہے وہ آپ کے مذکر میں شمار ہوں گے. ٹھیک ہے، نفس، ارض، حرب، یہ سارے آپ کے آیت میں آپ کو ملیں گے. اعین، پھر وَلَهُمْ آذان لا يسمعون بها، آذان، تو یہ بھی کیا ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کریے. اوکے، یہ سارے آپ ایگزامپلس ایک ایک کر کے پڑھیے سارے. یہاں پر بھی آپ کو کلر دیا ہوا ہے تا مربوطہ کا، سماعی کا، الف مکسورہ، الف ممدودہ، تو آپ ایک ایک کر کے پڑھیے، اور جہاں پر بھی آپ کو دکھے تا مربوطہ ہے، الف تانیث ہے، تو آپ نے اس کو مؤنث میں شمار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایک آیت پڑھ کے سب نے مارک کرنا ہے کہ مؤنث کہاں پر ہے، تب جا کے آپ کو ایک دم سے کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کریے. اوکے، نیکسٹ ہے ہم نے اب اسم کو پہچاننے کے لیے سب سے فرسٹ ہم نے سمجھ لیا کہ جنس اس کی پہچانیں گے مذکر ہے یا مؤنث. اب ہم سب سمجھ گئے کہ مذکر کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، مؤنث کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یعنی اگر مؤنث آئیڈینٹیفائی ہوا تو مؤنث، نہیں ہوتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ کس میں جائے گا، مذکر. نیکسٹ چیز جو ہے عدد یعنی نمبر، ہم پہچانیں گے جو اسم دیا ہے وہ سنگل ہے، ڈویل ہے یا پلورل ہے. اوکے، اب جیسے واحد سنگولر ہے، تو آپ کو یہاں پر ایگزامپلس ہے، مسلمن یعنی ایک مسلمان مرد، مسلمتن ایک مسلمان عورت. اب یہاں پر تا مربوط آنے کی وجہ سے وہ مسلمان عورت ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پھر جب ڈویل کرنا ہے آپ کو، جو بھی سنگولر
वर्ड्स को डुअल बनाना है तो आपको एंड में अलिफ और नून जेर नी दिखेगा, ठीक है। अलिफ और नून जेर नी अगर आपको एंड ऑफ द वर्ड दिखता है तो वो है डुअल फॉर्म उसका। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, यानी मुस्लिम वर्ड वैसे ही है, अलिफ और नून एक्स्ट्रा आगे है, आपको दम्मतइन को हटाना है और अलिफ और नून जेर नी लगाना है, तो उससे आपका बन जाता है डुअल, ठीक है, यानी दो मुसलमान मर्द। वैसे ही मुस्लिमतुन का मुस्लिमतानी, तो आप बेशुमार ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। और उसको आनी आनी आनी, ये वर्ड जो साउंड है उसको पक्का करिए, आनी 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 इज फॉर डुअल। जैसे कलम एक पेन, कलमानी दो पेन, कुर्सीयुन एक कुर्सी, कुर्सीयानी दो कुर्सी, ठीक है। बाब यानी दरवाजा, बाबानी दो दरवाजे, ठीक है। तो जब भी आनी साउंड दिखा वो है क्या है, डुअल। ओके, नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल के लिए अगर वो मुजक्कर वर्ड है तो उसका साउंड एंड में आपको ऊना का साउंड आएगा ज्यादातर। मुस्लिमूना यानी बहुत सारे मुसलमान। फिर आप कुरान में हम पढ़ते हैं मुमिनूना, कद अफलहल मुमिनूना, तो ये क्या है, बहुत सारे मोमिन। काफिरूना बहुत सारे काफिर, ठीक है। साइमूना बहुत सारे रोजेदार, ठीक है। तो यहाँ मुजक्कर है तो आपको ऊना का साउंड आएगा। अगर मुअन्नस है तो अलिफ और ता आद का साउंड आएगा, ठीक है। अलिफ और ता आद का साउंड वो प्लूरल है फॉर मुअन्नस, ठीक है। मुस्लिमात यानी बहुत सारी मुसलमान औरतें, मुमिनात यानी बहुत सारी मोमिना औरतें, काफिरात बहुत सारी काफिरा औरतें, ठीक है। तो आपने ये साउंड याद करना है। ज्यादातर ऐसे होंगे, यानी कुछ होंगे जो कि प्लूरल होंगे बट उसमें ऊना या आद का साउंड नहीं आएगा। बट फिलहाल के लिए यानी जो रूल है आपने इसी से समझना है, ऊना फॉर प्लूरल मुजक्कर के लिए, आद प्लूरल फॉर मुअन्नस, ठीक है। वैसे ही आनी दोनों के लिए, मुजक्कर मुअन्नस में आनी अगर साउंड आता है तो वो क्या है, डुअल फॉर्म है, ठीक है। जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है जन्नतानी, यहाँ पर आनी का साउंड आया तो ये क्या है, दो जन्नत, दो बाग, वलीमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो शख्स अल्लाह से डरे तो उसके लिए क्या है, जन्नतान दो बगीचे हैं, दो गार्डन्स हैं, आनी डुअल। फिर कद अफलहल मुमिनून, कामयाब हो गए मुमिनून, यहाँ पर प्लूरल है। अब यहाँ पर देखिए ये मुजक्कर के लिए है, प्लूरल जो है मुजक्कर है, बट अरबी में जब ऐसा होता है कि उसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों है, तो मुजक्कर का ही जो भी प्रोनाउन वगैरह जो भी इस्तेमाल करेंगे वो मुजक्कर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी सिर्फ मुजक्कर के लिए भी ऊना रहेगा, अगर उसमें दोनों मिक्स है तो भी ऊना ही आएगा। अब यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि सारे मुजक्कर मर्द ही फलाह पा गए, नहीं, ये मोमिनून मुजक्कर भी है मुअन्नस भी है, ठीक है। जब दोनों हो गए तभी हम ऊन का साउंड ही इस्तेमाल करेंगे, बट खास जो ऊन है वो किसके लिए है, मुजक्कर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर है बकरात, अब आत का साउंड है तो आपने ये समझना है कि ये किसका है, प्लूरल, प्लूरल है किसका, मुअन्नस का, ठीक है। फिर सुम्बुलात, सुम्बुलात आत का साउंड है तो ये भी मुअन्नस है और मुअन्नस में भी प्लूरल। ओके, अब यहाँ पर देखिए वल मुमिनून वल मुमिनात, यहाँ पर डिफरेंशिएट हुआ है, तो यहाँ पर वल मुमिनून ये मुजक्कर मर्द जमा, और मुमिनात ये मुअन्नस औरतें ये जमा है, ठीक है। अगर अलग अलग सेपरेट है तो फिर वो अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर देखिए अल आयाती, कद फस्सलना अल आयाती, यहाँ पर भी आत का साउंड है, तो आत है तो ये क्या है, जमा है, और किसका, वो भी मुअन्नस का, ठीक है। फिर यफक़हून, ऊन का साउंड है तो ये मुजक्कर है और क्या है, प्लूरल है। तो आपने जब भी इसम को आइडेंटिफाई करना है, ये प्लूरल है, डुअल है या सिंगुलर है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आनी है तो वो डुअल है, ऊना है तो प्लूरल है मुजक्कर, और आत है तो प्लूरल है मुअन्नस, ठीक है। जी नेक्स्ट करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है वसअत, यानी अगर इसम को पहचानना है तो थर्ड हमने ये चीज़ देखनी है कि उसकी वसअत, यानी जो नाउन है वो प्रॉपर है या कॉमन है। प्रॉपर नाउन के आपके 7 टाइप्स है, जो कि हम एक एक इंशाल्लाह सीखेंगे। आप जी नेक्स्ट स्लाइड करिए। इसके बाद वाला, ओके। अब हम यहाँ पर कॉमन नाउन समझेंगे कि हम कॉमन नाउन किसे कहेंगे। आपको जब भी इसम पर तनवीन नजर आए,
کوئی بھی ورڈ ہو اس کے اوپر تنوین نظر آئے تو اپنے کامن ناؤن میں شمار کرنا ہے، یعنی وہ کامن ہے. جیسے قلمن، قلمن قلم یعنی پین. اب اینڈ میں تنوین نظر آئی آپ کو، یعنی وہ کوئی بھی پین، ہم کامن پین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کتابن کوئی بھی کتاب، ٹھیک ہے. رجلن آدمی، اب کوئی بھی آدمی کامن ہے، ہم کسی خاص آدمی کے بارے میں بات نہیں کر رہے. بلد کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو، تو بلدن ہے تنوین ہے یعنی وہ کامن ہے، ہم کوئی بھی سٹی کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، تو کامن ناؤن یعنی کوئی خاص نہیں ہے، وہ چیز عام ہے، جسے ہم عام طور پہ یوز کر رہے ہیں، یا عام کسی عام چیز کے بارے میں بات کریں. تو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے کہ وہ اسم کامن ہے یا پراپر ہے؟ کامن آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کیا ہے، اگر اسم کے اینڈ میں آپ کو تنوین نظر آتی ہے تو وہ ہے کامن ناؤن. ٹھیک ہے، جس کو ہم نکیرہ کہتے ہیں. اوکے، تنوین نظر آئی تو وہ آپ کے کامن ناؤن میں چلے جائے گا، نکیرہ. جی نیکسٹ سلائڈ کریے. اوکے، کچھ ایکسیپشن ہے، جیسے میں نے کہا کہ رول ہوگا لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہوں گے. تو جہاں پر بھی آپ کو تنوین نظر آئی وہ کامن ہوگا، بٹ اگر آپ کو انسان کے نام نظر آئیں گے جیسے مسعود، زید، محمد، اب ان کے اینڈ میں بھی تنوین ہے بٹ ان کے یہ نام ہے. اب محمد یہ پراپر نیم ہے تو یہ پھر کامن ناؤن میں نہیں آئے گا، نکیرہ میں نہیں آئے گا، یہ پراپر ناؤن میں چلے جائے گا. ٹھیک ہے، تو جو بھی نام ہوں گے جس میں اینڈ میں تنوین ہوگی اس کو ہم کامن ناؤن میں شمار نہیں کریں گے، اس کو ہم پراپر ناؤن میں شمار کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکسیپشنز ہے کہ جو بھی نام ہوں گے اس کے اینڈ میں تنوین ہوگی بٹ وہ کامن اس میں نہیں آئے گے. باقی جو تنوین آپ کو دکھی تو وہ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کریے. اوکے، اور جو بھی صفات ہوگی آپ کو جتنے بھی صفات نظر آئے، صفات یعنی کچھ کیریکٹرسٹکس جیسے بڑا، چھوٹا، لمبا، پتلا، چوڑا، تو یہ کیا ہے کہ کسی کی صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے، کوالٹی ہے. تو یہ بھی آپ کو سارے اس میں ملیں گے، کس میں؟ نکیرہ میں ملیں گے، کامن میں ملیں گے. جیسے کبیر، صغیر، کبیر بڑا، صغیر چھوٹا، قوی مضبوط، صالح نیک، تو یہ سب کیا ہے؟ صفت ہے. تو صغیر، قوی، یہ سب بھی کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ کریے. اس کو ہم اس میں عام بھی کہتے ہیں یا پھر نکیرہ بھی کہتے ہیں. نکیرہ کامن، اس میں عام بھی کامن. ٹھیک ہے، جی نیکسٹ سلائڈ کریے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ریویژن لیکچر جب ہوگا تو اس کے بعد سے ہم آگے کا لیں گے. ابھی تک یہاں تک کہ کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم نے آج حرف جر کیا، اس کے بعد اسم کو پہچاننے کے جو ہے اسم کو پہچاننے کے لیے سب سے فرسٹ جینڈر دیکھا، اس کے بعد ہم نے عدد دیکھا، نمبر، اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر وسعت میں آئے ہیں. اس میں ہم نے کامن ناؤن کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے وہ ہم نے پہچان لیا. پراپر ناؤن پہچاننے کے یعنی پراپر آپ کے 7 ٹائپس ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ریویژن لیکچر میں سمجھیں گے، اس کو ریویژن اس کا ریوائز کریں گے. ابھی تک کسی کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہینڈ ریز کریے یا پھر چیٹ باکس میں بتائیے. سب کلیئر ہے سب کو؟ دیکھیے، اور آپ جب بھی ریویژن لیکچر میں آئیں گے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے اس سے پہلے ریکارڈنگ کلاس جو سینڈ کی جاتی ہے وہ آپ دیکھ کے آؤ گے. ایسے نہیں کہ آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے اور آپ یہاں پر آئے ہیں، ایسے نہیں. آپ آ بھی سکتے بٹ آپ کو اگر اچھے سے سمجھنا ہے تو پلیز پہلے ریکارڈنگ کلاس کو کریے، اس کے بعد پھر یہ ریویژن کلاس میں بیٹھیے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. چلیے، کسی کو بھی کچھ ڈاؤٹ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ سبھی کو کلیئر ہوا ہوگا. کچھ بتاتے کچھ آپ کے اسٹوڈنٹس. اوکے، اچھا، جو ہینڈ دیکھیے، یاد کرنے کے لیے آپ ایک ساتھ تو یاد نہیں کر سکتے. آپ تھوڑا تھوڑا یاد کریے، یعنی جو بھی ابھی حرف جر دیا ہوا ہے اس کو ایک ایک کر کے یاد کریے. فی کا مطلب، من کا مطلب، اس کو استعمال کریے. کچھ ورڈس لیجیے، اس کو استعمال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بولیے. یہ وجہ یہ میری پہلی کلاس ہے تو یہ ہفتے میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ جی آپ گروپ میں ہیں؟ جی ابھی جوائن ہوئی.
اوکے، یہ ہفتے میں یعنی آپ کو ابھی واپس سے ریویژن لیکچر ملے گا. اس کا ایک شیڈیول ہے، ہماری تجوید کلاس بھی چلتی ہے ساتھ میں، اور آپ کو گرامر کے اس کے لیے آپ کو لیسنس پوسٹ کیے جائیں گے جو کہ آپ کو یوٹیوب سے دیکھنا ہے، یعنی پری ریکارڈڈ ہے. پھر وہ جب ہو جائیں گے تو پھر ریویژن لیکچر رکھا جاتا ہے ہفتے میں ایک بار 2 بار، ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد بھی جو رہے گا آپ کو گروپ میں مل جائے گا. نیکسٹ جی لیکچر جیسے فرائیڈے ہوگا، سیٹرڈے ہوگا، تبھی واپس سے ریویژن لیکچر ہمارا ہوگا. اوکے، آپ گروپ میں اپڈیٹس جو بھی ہوتے رہیں گے وہ آپ چیک کرتے جائیے. جی جی اور ہاں، میں کہہ رہی تھی آپ کو جو یاد کرنا ہے آپ ایک ایک کر کے یاد کریے، جیسے ایک ساتھ یاد نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا یاد کریے. جیسے ابھی ہم نے حرف جر کیا تو حرف جر 5 5 حرف جر لیجئے، اس کے میننگ سمجھ لیجئے اور اس کو ایک دم سے یاد کریے. فی من کا مطلب، اعلیٰ کا مطلب، 5 5، پھر 5 ہو گئے، پھر تھوڑا ایک دن کے بعد دوسرے 5 یاد کریے. ایسے آپ یاد کریں گے. اور دیکھیے جتنا آپ پڑھتے جائیں گے، ابھی آپ کو یہاں پر جتنے بھی ورڈس ملے ہیں اس کی ووکیبلری جو ہے، بال کو کیا کہتے ہیں، مسجد کو کیا کہتے ہیں، اسکول کو کیا کہتے ہیں، تو وہ ایک ایک کر کے یاد کریے. جو جو آپ کو ملتے جائے گا اس کو آپ یاد کریے، تب جا کے آپ کی وہ ووکیبلری بڑھے گی. اب ایک ساتھ ایسے نہیں کہ اپنے بیٹھنا ہے اور اپنے سارے ورڈس کو یاد رکھنا ہے، ایسے نہیں. جو جو آپ کے سلیبس میں دکھتے جائے گا اس کو یاد کریے. یا پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس میں نیو ورڈس ملے تو آپ اپنی ڈکشنری میں یعنی اپنے طور پر آپ ایک ایک کر کے یاد کریے. ٹھیک ہے جی. جی باجی، آپ قنوت نازلہ لگائیے ابھی. رفعت باجی قنوت نازلہ آپ دیکھ لیجیے. اوکے، ابھی قنوت نازلہ لگتے تک آپ کا ایک اور یہ تھا کوشچن. اچھا ٹھیک ہے، قنوت نازلہ پلے کریے. کی جو امت جو کرنا ہے، گر گرا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگنی ہے. اللہم اہدینی فی من ہدیت، اے اللہ ہم کو بھی ہدایت عطا فرما ان لوگوں کی طرح جن کو تو نے ہدایت عطا فرمائی. وعافینی فی من رفعت عافیت، باجی اور وائس عافیت کافی نصیب لو ہے. فرما صفا ان کی باجی آپ کو طرح جن آواز کو آ تو رہی نے ہے؟ عافیت دی. وتولنی فی من تولیت. صفا باجی جی آواز آ رہی ہے. اوکے الحمدللہ. رفعت باجی پلے کریے، آواز آ رہی تھی. وقنی ولی بن جا ان کی طرح جن کو تو ولی بنا. وبارک لی فیما آتیت، اور برکت عطا فرما ان چیزوں میں جو تو نے مجھے عطا کی. وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اور بچا مجھ کو تیرے فیصلہ کیے ہوئے شر سے، کیونکہ تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے اوپر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. انہ لا یذل من ولیت، بے شک وہ ذلیل نہیں ہوتا جس کا تو ولی ہو. ولا یعز من عادیت، اور وہ عزت نہیں پاتا جس سے تو دشمنی کرے. تبارکت ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو پاک ہے اور بلند ہے. ونستغفرک ونتوب الیک، اور ہم استغفار کرتے ہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری اور مومن مردوں اور عورتوں کی اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے قلوب آپس میں جوڑ دے. وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور ان کے آپسی تعلقات و معاملات کو درست فرما. وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اور ان کی مدد فرما تیرے اپنے دشمنوں پر اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما. اللہم لعن الکفرة الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ ان نافرمانوں کو غیرت فرما جو تیرے راستے سے روکتے ہیں. وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں.
وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اور تیرے دوستوں سے قتل و قتال کرتے ہیں. اللہم خالف بین کلمتہم اے اللہ ان کے آپس کے اتحاد میں پھوٹ ڈال دے. وزلزل اقدامہم اور ان کے قدموں کو اکھاڑ دے. وشتت شملہم اور ان کی اجتماعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وفرق جمعہم اور آپس میں اختلاف ڈال دے. وخرب بیوتہم اور ان کے گھروں کو ویران کر دے. ودمر دیارہم اور ان کی آبادیوں کو تہس نہس کر دے. وکسر اعمارہم اور ان کی جڑوں کو کاٹ دے. وقرب جالہم اور ان کی موت کو قریب کر دے. وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما جو تو مجرموں پر سے نہیں ہٹاتا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے اللہ ہم آپ کو ان کے مقابلے میں ڈھال بناتے ہیں اور ان کے شر سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا اے اللہ ہم پر ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرتا ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہم انصر عساکر المسلمین اے اللہ مسلمانوں کے لشکروں کی مدد فرما. اللہم انصر جماعت الموحدین اے اللہ توحید پرستوں کی جماعت کی مدد فرما. واخذل الکفار والمشرکین اور نافرمانوں اور مشرکوں کو ذلیل و پست فرما. واہلک الکفار والمشرکین اور ان کو نیست و نابود فرما. وصلی علی النبی اے اللہ درود نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی سبرین باجی آپ کو اناؤنسمنٹ کرنے تھے وہ آپ کر لیجئے پھر ہم کلاس کو فنش کرتے ہیں. جی سفر باجی. جزاک اللہ رفت باجی. سسٹرز کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں تو آپ سب غور سے سنیں. نمبر 1 فائنل ایگزام آف گرامر عربک کورس از آن December 30 یعنی 30 دسمبر کو ہمارا گرامر عربک کورس کا ایگزام ہوگا. نمبر 2 چیپٹر 1 سے لے کر کے چیپٹر 4 تک سبھی لنکس اینڈ نوٹس گروپ پہ سینڈ کر دیے گئے ہیں. نمبر 3 آج ہی ہمارے گروپ میں ہوم ورک ایکسرسائزز اور گلوسری بھی بھیجی گئی تھی. آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپ ہوم ورک کر کے یاسمین باجی کو یا پھر رفت باجی کو سینڈ کریں. ان کے نمبرز بھی گروپ میں پوسٹ کر دیے گئے ہیں الحمدللہ. دین فرسٹ یونٹ ٹیسٹ فرام چیپٹر 1 ٹو چیپٹر 4 19 نومبر کو ہوگا. آئی ریپیٹ 19 نومبر دیٹ از سنڈے کو ہمارا فرسٹ یونٹ ٹیسٹ ہوگا فرام چیپٹر 1 ٹو چیپٹر نمبر 4. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ اینی باجی یا پھر صفا باجی کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. لاسٹلی اسپیشل کلاس آن تجوید کنٹینیو ہوگی انشاءاللہ اور اس کا ٹائم ٹیبل بھی گروپ میں پوسٹڈ ہے. گروپس پہ سب کو انفارم کیا جائے گا نیکسٹ کلاس کب ہوگی اس کی لنکس کے ساتھ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. باجی دعاؤں کے ساتھ کلاس کو اینڈ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا رفت باجی اور سبرین باجی اور آپ سبھی کا جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس کلاس میں. آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنے فرینڈس فیملی ممبرس سبھی کو انوائٹ کریے. اور دیکھیے ابھی پری ریکارڈڈ کلاس ہے تو آپ کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی خاص ٹائم نہیں ہے. تو دن میں کچھ حصہ نکالیے اور سیکھیے اور جو بھی ڈاؤٹس رہیں گے ہم انشاءاللہ ریویژن اس میں کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو اور یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو آپ پرسنلی بھی آپ آڈیو فارمیٹ میں یا جو بھی ہے آپ سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے. اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سے سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور جب تک زندہ رکھے سنت پر رکھے, جب خاتمہ کرے تو خیر